ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج جو موضوع ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موضوع ہے کائنات کی جتنی خواتین ہیں ان میں جو ازواج مطہرات ہیں، جو امہات المومنین ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ ہی الگ ہے۔ ان کی پاکیزگی کا قرآن کریم میں ذکر ہو گیا ہے، ان کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو انہی میں سے ایک شخصیت، انہی میں سے ایک فرد کہ جو زوجۃ الرسول ہیں، انتہائی وفادار حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات ساری ہی وفادار ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پائے کی وفادار ہیں، کیسی خدمت گزار ہیں، آج انشاءاللہ ان کی سیرت و کردار سے ہم روشنی حاصل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین ایک بار پھر، اور ہمارے رحمت سحر کی رونق ہیں استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما وہ عالم دین ہے ماشاءاللہ جو ARYQ TV پر ابتدائی دور میں بہت آپ نے انہیں دیکھا، پھر ظاہر ہے بیرون ملک آپ کا سفر رہا اور وہاں مصروفیت رہی، اس کے باوجود آپ کے سوشل میڈیا پر کلپ سنتے رہے ہم، اور آپ کی علمیت سے پورا زمانہ واقف ہے۔ حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بڑے دن بعد آپ سے نیاز حاصل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ کے ساتھ علامہ زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ثنا خاں جو ہے تینوں ماشاءاللہ پرعزم نوجوان خوشگلو ثنا خاں، عزیر عزیزی بندگی ماشاءاللہ، ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتداء میں چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ کے کلمات سے آغاز کریں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت اور عظمت کے حوالے سے ابتدائی جملے اگر آپ کے میسر آ جائیں تو ہم انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ذکر کو اس قلت وقت میں سمیٹنا یہ ایک طرح سے تو ناانصافی نظر آتی ہے۔ ہاں بالکل، لیکن نہ ہونے سے ہونا بہت بہتر ہے۔ پھول نہیں تو پھول کی پتی صحیح۔ تو آپ کا اصل نام ہند ہے، اور آپ کے والد صاحب بنو امیہ سہیل جو تھے وہ بہت ہی سخی آدمی تھے، تو ادھر سے بھی خصلت اور اوصاف کے اعتبار سے فیض تھا۔ ان کو ذات الراقب کہا جاتا تھا کہ جب وہ کبھی سفر کرتے تو یہ کہہ دیا کرتے تھے قافلے والوں کو کہ پورا خرچہ میں کروں گا۔ تو آپ کی پہلی جو شادی تھی حضرت عبداللہ سے ہوئی، وہ سرکار کے رضائی بھائی ہیں۔ رضائی بھائی۔ اور پھر آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور پھر آپ واپس تشریف لائیں، پھر مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے ہجرت آپ نے فرمائی تھی، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب ہجرت کا حکم ہوا تو آپ کے قبیلے والوں نے آپ کو اور بچوں کو روک لیا، تو آپ کے شوہر جو تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر تشریف لے گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ اس سے ہمارے لوگ ذرا درس حاصل کریں کہ دیکھیں پوری برادری وہاں ہے اور بیوی بچے، کتنا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اور اب اسلام کی وجہ سے تفریق کہ ان کا خاندان جو ہے وہ اسلام نہیں لایا، بیوی لائی، ہو سکتا ہے ظلم بھی کریں، ہو سکتا ہے دیگر معاملات ہوں، لیکن ہر قسم کے انہوں نے خدشات کو نظر انداز کر کے اللہ اس کے رسول کی صدا پر لبیک کہا اور تشریف لے گئے۔ پھر خاندان والے روتی تھیں بہت زیادہ، تو ان کو رحم آیا اور انہوں نے آپ کو جانے دیا۔ تو عثمان بن طلحہ یہ تنہا نکلی تھیں اپنے بچوں کے ساتھ، پھر عثمان بن طلحہ رستے میں ان کو ملے اور ان کو ساتھ لے کر گئے، اور جب آرام کا ٹائم ہوتا وہ دور چلے جاتے، پھر وہ قافلہ لے کے جاتے، تو آپ فرماتی ہیں، گواہی دیتی ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ شریف آدمی اور کوئی نہیں دیکھا۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائیں، سن 4 ہجری میں تقریباً آپ کے شوہر کا وصال ہوا۔ وہ زخم لگے تھے غزوے میں، جہاد میں، اور اس کی وجہ سے وہ ایک غزوے میں لگے، دوسرے میں عود کرایا اور ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی تھی کہ جو کسی نقصان پر یوں کہہ دے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تعالیٰ تو اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ جو نقصان ہوا اس سے بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کہتی ہیں میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ تو دنیا کے بہترین شوہر ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان کا نعم البدل ہو جائے؟ اور کچھ عرصے سے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو نکاح کا پیغام آیا۔ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جتنی ازواج کا ارادہ فرمایا وہ یقیناً اس امت کی مائیں بننے والی تھیں۔ تو اتنا بڑا شرف حاصل جو اس وقت سے پہلے کسی عورت کو حاصل نہیں، اور امہات المومنین کے علاوہ قیامت تک کسی عورت کو حاصل نہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ آپ بہت بڑی فقیہہ تھیں، باقاعدہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، اس کے علاوہ محدثہ ہیں، 378 تقریباً حدیثیں آپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں کہ آپ نے
ان کو بیان کیا ہے. حضرت رافع، عروہ بن زبیر، حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا آپ سے روایت کرنا ثابت ہے، اور بھی ہیں. اس کے علاوہ بڑی سخی خاتون تھیں، بہت متقیہ، بہت پرہیزگار، بہت زاہدہ عابدہ خاتون تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار وہ تو ہر زوجہ ہی کرتی تھیں، لیکن بہت خدمت گزار بھی تھیں. تو یہ مختصر سا تعارف ہے. بس کمال یہ ہے کہ جب آپ اتنی قربانیاں دے کر آئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں، اور غالباً سب سے آخری زوجہ آپ ہیں جن کا وصال ہوا، تقریباً 84 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ ہی کی طرف وہ خواب بھی منسوب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے کہ بڑے پریشان تھے اور آپ کربلا کی مٹی آپ کے لگی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے اٹھ کے بشارت دی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری بہنوں کو اس سے درس بہت زیادہ حاصل کرنا چاہیے کہ ایک عورت نے کس طریقے سے دین کے لیے قربانی دے کے مقام حاصل کیا، اس روش پہ چلنا چاہیے. اللہ کیا کہنا. آج بہت اہم موضوع اور حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. مبارک ہے، صحیح فرمایا مفتی صاحب نے کہ قلت وقت کا تو ہمیں بھی احساس ہے کہ قلت وقت دامن گیر ہے، لیکن حصول برکت کے لیے ایسی نفوس قدسیہ کا ذکر کر لینا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں دنیاوی اور اخروی جزا کا سبب ہے. حمد رب جلیل پیش کریں گے ہمارے تینوں ثناخواں عزیر عزیزی بندگی ماشاءاللہ، ثقلین رشید قادری اور دانیال شیخ. بسم اللہ. فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے نام سے شہر میں ذکر تیرا، دشت میں چرچا تیرا، شہر میں ذکر تیرا، دشت میں چرچا تیرا، فکر اسفل. سارے عالم کو تو مشتاق تجلی پایا، سارے عالم کو تو مشتاق تجلی پایا، پوچھنے جائیے اب کس سے ٹھکانہ تیرا، پوچھنے جائیے اب کس سے ٹھکانہ تیرا، فکر اسفل. اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر، خوب رویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا، خوب رویوں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا، فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا، وصف کیا خاک لکھے، خاک کا پتلا تیرا، وصف کیا خاک لکھے، خاک کا پتلا تیرا. جناب 13ویں روزہ کے رحمت سحر میں ہم آپ کا خیر مقدم کر رہے ہیں، اور موضوع ہے آج حضرت ام المومنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ ہی کی خدمت میں سوال پیش کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ازواج مطہرات کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے اگر آپ کچھ کلمات ارشاد فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا. جی بہت شکریہ. جیسے اس سے قبل مفتی صاحب نے بہت جامع انداز میں بیان فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے بڑی نسبت اور سب سے بڑی عظمت اور فضیلت یہ کہ انہیں کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کے ساتھ وہ نسبت حاصل ہوئی جو کسی اور کے حصے میں نہ آئی. اور قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ تمام مومنین کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ حقدار ہیں, سبحان اللہ. یا دوسرے مفہوم کے مطابق ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں. اور فرمایا جو ان کی ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو تمام اہل ایمان کی ماؤں کا درجہ ہونا کیا بات ہے, سبحان یہ اتنے بڑے فضیلت اور اعزاز کی بات ہے کہ کائنات کا کوئی اور اعزاز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہرگز اور میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کے لیے, رفاقت کے لیے, زوجیت کے لیے, صحبت کے لیے اور آپ کی نسبت کے لیے اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو منتخب فرمایا, نہ تو ان کی عفت میں کوئی شک ہے, بے شک, نہ ان کی فضیلت میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے, بے شک, نہ ہی ان کے مقام اور مرتبہ میں, تقوی میں, ایمان میں, ظاہر اور باطن کی پاکیزگی میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیون ساتھی کے طور پر منتخب فرمایا ہو تو ان ہستیوں کی عظمت اور فضیلت کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. اور پھر ان کی اگر ہم فردن ان کی جو انفرادی خصائل ہیں ان کو بھی دیکھیں تو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو ایسی انفرادیت حاصل ہے کہ وہ یکتا نظر آتی ہیں اپنی شان میں. اور خاص طور پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم بات کریں, آپ کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دو ہستیوں کو علمی اعتبار سے جو تمام ازواج مطہرات میں فوقیت حاصل ہے وہ اپنی مثال آپ نے بھی فرمایا فقیہ ہیں جی علمی اعتبار سے. اور پھر صاحب الرائے ہونے کے اعتبار سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فضیلت ہے وہ مسلم ہے اور ہر ایک نے مانی ہے, مورخین نے مانی ہے, محدثین نے تسلیم کیا. اور اس کی وہ عظیم ترین مثال جو صلح حدیبیہ کے مقام پر نظر آئی وہ آپ کی اصابت رائے کی ایسی مثال ہے کہ کائنات اس کی کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. بالکل کہ جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ ہم آگے نہیں جا رہے اور احرام اتار دیں, اللہ تو تمام صحابہ کرام پر ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی, ان کے دل بوجھل ہو گئے کہ ہم تو کیا ارادہ لے کر آئے تھے اور یہاں سے ہم واپس جائیں گے. تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی بات سنی مگر ان کی کیفیت طبی طور پر ایسی تھی کہ انہوں نے اس پر ریئیکٹ نہیں کیا, بیٹھے رہے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے, حضرت ام سلمہ اس سفر پہ آپ کے ساتھ تھی جو کہ آقا علیہ السلام قرآن اندازی فرماتے تھے ہر سفر کے لیے. تو آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ماجرہ بیان فرمایا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو رائے دی اس وقت, آپ نے فرمایا, آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اتنا کیجئے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں, اپنا جانور مبارک آپ ذبح فرما دیں, اپنا احرام اتار دیں, حکمت ہے سبحان اللہ, اور آپ کچھ بھی نہ کہیں. پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو آپ کے عشاق اور وفادار بیٹھے ہیں وہ اس کی کیسے تابعداری کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا اور اسی کے مطابق ہی ہوا. اور اس سچویشن کو ہینڈل کرنے میں اس رائے کا جتنا بڑا عمل دخل ہے وہ تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف کے ساتھ مرتسم ہے, لکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا آپ جہاں مجتہدہ تھیں, فتاوی جات آپ دیتی تھیں, حدیث کی روایت کے علم میں جہاں آپ کو ملکہ حاصل تھا, وہاں سب سے اہم بات یہ کہ اصابت رائے کے اندر بھی آپ تمام ازواج مطہرات میں منفرد تھیں. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حاصل تھا یہ مقام بھی. کیا کہنا ہے, یہ جو ایک بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے بھی اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی کہ وہ منتخب اللہ کی بندیاں جو منتخب ہوئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حبالہ عقد میں آنے کے لیے,
ان کا مقام و مرتبہ تو سبحان اللہ کون بیان کر سکتا ہے. اچھا سید زغم علی گردیزی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں اور بہت عمدہ عالم دین ہے. حضرت فرمائیے گا اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں اگر ان کو من حیث المجموع اگر ان پر بات کر لیں یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات کر لیں تو ایک مثالی بیوی کے جو اوصاف نظر آتے ہیں آپ کی شخصیت میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. اللہ رب العالمین نے کل کائنات کی جو عظیم خواتین تھی باکردار اور اوصاف و خصائل کی مالکہ، اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کا ان کو شرف عطا فرمایا. جس طرح تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کا معاملہ ہے، اور بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کا معاملہ دیکھیں اور اس زمانے کی خواتین کو جس طرح قرآن کریم نے فرما دیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہاں تو ایک تو فضیلت ازواج مطہرات کی فضیلت ان کو بیان فرمائی جا رہی ہے کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کی خواتین کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ عظمتوں والی، یہ رفعتوں والی خواتین ہیں. اگر تم نے اپنی زندگی میں نکھار لانا ہے اور اپنے ازدواجی معاملات، ازدواجی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہو تو ان کی شخصیات اور ان کا کردار دیکھ لیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر معاملہ دیکھیں تو حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے کا جو معاملہ وہ انتہائی صبر والا تھا، اور حضور نے جب صبر کی تلقین فرمائی آپ نے اس پر صبر کیا، اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق جو آیت ترجیح کا معاملہ ہے جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا تو اس کے مطابق آپ نے یہ عمل کیا اور جزا فضا کا معاملہ نہیں کیا جو ایک خواتین کی ایک عام عادت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کے مطابق آپ نے اس کو معمول نہیں بنایا. تو اللہ رب العالمین نے اس پر پھر آپ کو اس کا اجر جو عطا فرمایا. آپ خود فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ابو سلمہ سے شخصیت، اچھی شخصیت، اچھا کردار والا کون ہوگا کہ جن کے عقد میں جاؤں گی. یعنی اس زمانے میں ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کی جو عظیم ہستی ہے ان کی زوجیت میں آنے کا مجھے شرف عطا فرمائے گا. تو آپ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے صبر کیا، آیت ترجیح کا ورد کیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا مجھے اجر عطا فرمایا کہ پوری کائنات، صرف مکہ یا مدینہ میں نہیں بلکہ پوری کائنات کی جو عظمتوں والی ہستی ہیں ان کی زوجیت میں آنے کا مجھے شرف عطا فرمایا. پھر آپ کا اگر خاندانی پس منظر دیکھیں تو ایک متمول خاندان سے ہیں اور ایک اچھا ایک امیر خاندان ہے، والد گرامی سے متعلق جس طرح کلام ہوا. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے بعد فاقے بھی برداشت فرمائے، اس طرح کی کیفیات اور صحبتیں بھی ہیں. اس کے باوجود آپ نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، کبھی شکوہ شکایت اور کبھی اس طرح کا معاملہ اور کبھی بے صبری اور ناشکری کا معاملہ نہیں کیا جو عام خواتین کا یہ ایک ان کی عادت ہوتی ہے. اور اس میں ان کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق جس طرح زندگی کے معاملات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے یا دیگر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو اس کے مطابق وہ گزارا کرنا سیکھیں اور شوہر کی حیثیت کے مطابق وہ صبر و شکر کرنا سیکھیں. اللہ رب العالمین اس پر پھر اجر عطا فرماتا ہے. تو آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو آج کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر وہ اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنی چاہتی ہیں اور اس میں خوشیاں لانا چاہتی ہیں تو ان ذوات مقدسہ کی زندگی کا مطالعہ بھی کیا جائے اور اسے اپنے لیے سبق حاصل کیا جائے. اچھا حضرت یہ فرمائے گا آج کے مسائل بہت زیادہ بکھرے ہوئے مسائل ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے؟ قرآن کریم کے کیا احکامات ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے کیا فرامین ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں یہ حسن سلوک کی امپورٹنس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں خاص طور پہ ازواج کے بارے میں بالکل بہت اچھی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کمزور مخلوق کو تمہارے تابع کیا ہے، تم ہمیشہ ان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. ایک روایت میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے سلسلے میں سب سے بہترین ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تم سب سے بہتر ہوں. اور اسی طرح ایک فرمایا کہ وہ شخص سب سے بہترین ہے جو اپنی عورتوں بیویوں کے معاملے میں بہتر ہے. اسی طرح بیٹی کا اگر آپ درجہ لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا. اسی طریقے سے ماں کا مقام و مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ والدہ کا کیا حق ہے، تو 3 مرتبہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ تو 3 دفعہ ماں کا، 4تھی دفعہ میں والد صاحب کا ذکر کیا. تو خواتین کو کسی بھی پہلو سے اگر دیکھیں تو جو عزت مذہب اسلام اور جو پروٹیکشن مذہب اسلام دے رہا ہے وہ کوئی اور مذہب دیتا ہی نہیں ہے.
بے شک اور اس کے باوجود ہماری خواتین اس پر صبر کرنے کے لیے، راضی رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ پلے کارڈ اٹھا کے لے آئیں گے۔ تو یہ ہماری جو سننے والی بہنیں ہیں، انہیں چاہیے کہ اس قسم کے جو معاملات ہیں جس میں عورتیں مذہب اسلام کی ان آسانیوں کو، جو پہلے زمانے جاہلیت میں سختیاں تھیں، ان کو نبی کریم نے تبدیل کیا، انہیں چھپا کر اور مذہب اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور ہماری خواتین اپنے مذہب کی ان تعلیمات کو پڑھتی ہی نہیں ہیں، جن تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے عورت کو کسی بھی جہت سے، چاہے وہ بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، عزتوں سے نوازا ہے اور کسی لحاظ سے اس کو محروم نہیں چھوڑا ہے۔ وراثت میں دیکھیں شاید کسی مرد کا حصہ نہ ہو، عورت کا ہر جہت سے حصہ رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں جب عورتوں کے سامنے آئیں گی تو پھر ان کا احساس ہوگا کہ نہیں، یہ مذہب اسلام کے یا مذہب اسلام پر تنقید کرنے کے لیے مولویوں کو ڈھال بنا کر ان کے اوپر اٹیک کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مذہب تو آپ کو بہت عزت اور احترام دیتا ہے۔ بالکل پہلے خواتین کے لیے 1 سال کی عدت ہوا کرتی تھی، نبی کریم کی برکت سے 4 ماہ 10 دن عدت۔ ہر چیز حکم میں آپ دیکھیں کتنا آسانی ہے۔ نان نفقے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تلقین فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مذہب اسلام ہمیں عورتوں کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا۔ جیسے کہ بخاری کی روایت، ایک دفعہ عورتیں آئیں، یا رسول اللہ، مرد تو آپ سے فیض حاصل کر لیتے ہیں، ہم گھر میں ہوتی ہیں، ہم آپ سے کیسے علمی فیض حاصل کریں؟ خلاصہ کلام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک جگہ مقرر کر لو، ایک دن تم مقرر کر لو، میں اس پہ واز کروں گا۔ انہوں نے مقرر کیا، نبی کریم چل کر گئے عورتوں کے پاس اور ان کو واز و نصیحت فرمائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دیکھیں نا، عزت دے رہے ہیں سرکار، احترام دے رہے ہیں عورتوں کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حسن سلوک چاہے کسی بھی جہت سے عورت ہو، کسی بھی حیثیت سے ہو، اس کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا ہے، اور حسن سلوک اگر قائم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکتوں کو نزول ہوگا۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ۔ ابتدائی جو جملہ ارشاد فرمایا نا، بڑا کمال مفتی صاحب نے، کہ دنیا کا کوئی مذہب عورت کو وہ پروٹیکشن فراہم نہیں کرتا جو اسلام نے دی ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، جو حضور کی حدیث مبارک ہے اس کو بھی کوٹ کیا، یعنی کہ عورت کا جو مقام، مرتبہ اور جو اس کو تحفظ دیا گیا ہے اسلام میں، اس کے حوالے سے بہت عمدہ انداز میں بیان فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج موضوع ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آج ہمارے ہاں شوہروں کے حوالے سے، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب بہت اچھی منظر کشی فرماتے ہیں کہ جو ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، نہ جانے کیا کیا فتنہ و فساد ہو جاتے ہیں، خاندانوں میں جو افتراق کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، یہ سب مردوں کا بہت بڑا اس کے اندر ایک عمل دخل ہوتا ہے، بہرحال اس کے حوالے سے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا رویہ تھا ازواج مطہرات کے ساتھ، یہ جان لینا بہت ضروری۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک اس جہت سے، اس کو میں 2 اینگل سے دیکھتا ہوں۔ جی، ایک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بحیثیت نبی آپ کا سلوک، آپ کا رویہ، تو اس اعتبار سے تو آقا علیہ السلام نے انہیں تلقین بھی فرمائی، انہیں واعظ و نصیحت بھی فرمایا، انہیں دین اور ایمان کی تمام حقیقتوں کی طرف متوجہ بھی کیا۔ یہ ایک جہت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ریلیشن کی ہے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ اور اس اینگل سے اگر ہم ازواج مطہرات کے ریلیشن کو دیکھیں تو وہ عقیدت بھی نظر آتی ہے، جیسے صحابہ کرام کا عشق، ادب، تعظیم، وہ تمام چیزیں، پروٹوکول پورا وہی ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں اس اینگل سے نظر آتی ہیں، دونوں طرف من جانبین۔ اس رشتے کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ رشتہ دوسرے رشتوں جیسا نہیں تھا، دونوں اطراف سے۔ لیکن جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلوک مبارک کو دیکھتے ہیں بحیثیت ایک شوہر کے، تو وہاں پر ہمیں انتہائی فرحت محسوس ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ تھا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، وہ بالکل نیچرل تھا۔ پھر آپ اپنی آئلی زندگی کے اندر، اپنی گھر کی زندگی کے اندر اس طرح نیچرلی بیہیو کرتے تھے، کیونکہ آپ ہمیں اسوہ حسنہ دینے کے لیے تشریف لائے، تو ضروری تھا کہ آپ اسی طرح ہی دیں۔ اس میں بے تکلفی بھی ہے، اس میں ان کا لاڈ ماننا، ان کی طرف سے کوئی فرمائش آئے اور آقا علیہ السلام کا پذیرائی فرمانا، سبحان اللہ، ان کی طرف سے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات بھی آتی ہے کہ جب آپ کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا
اور تو آقا علیہ السلام تو ان کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام گیا مگر آپ نے قبول نہیں فرمایا، حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے بھی گیا، آپ نے قبول نہیں فرمایا، پھر آقا علیہ السلام کی طرف سے گیا تو انہیں وہ بات یاد آ گئی جو قبلہ مفتی صاحب نے تھوڑی دیر قبل جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ دعا پڑھتی تھیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم ارزقنی فی مصیبتی اجری فی مصیبتی، باری تعالیٰ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور وخلف لی خیرا منہا، اور اس میں میرے لیے اس سے بہتر خلف فرما۔ تو وہ تعجب کرتی تھیں کہ بہتر کون ہوگا آقا علیہ السلام۔ تو جب یہ پیغام گیا آقا علیہ السلام کا تو انہوں نے اپنی 3 مجبوریاں رکھیں، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اور یہ اگین میں کہوں گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحب الرائے اور صائب الرائے ہونے کا ایک اور مظہر ہے۔ آپ نے عرض کی کہ میرے ایک تو بچے ہیں، دوسرا مجھے دیگر ازواج سے رقابت محسوس ہوتی ہے تباً، اور تو کیا یہ تمام چیزیں میری اکاموڈیٹ کی جائیں گی؟ تو آقا علیہ السلام خود تشریف لائے۔ تیسری انہوں نے بات کی کہ میری عمر زیادہ ہے اور میرا ولی بھی نہیں، تو چونکہ خاندان تو سارے کا سارا وہاں تھا مکہ میں، تو پھر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ عمر کی بات انہوں نے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کے وقت بھی یہ بات کی تھی۔ تو لہٰذا جب یہ انہوں نے شرائط رکھی آقا علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے کہ آپ کے بچے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول ذمہ داری لیتا ہے ان کی کفالت۔ جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ آپ میں ایک طبعی طور پر رقابت کا فیل کرتی ہیں آپ اپنے مزاج کو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس میں تخفیف فرمائے۔ اور جو تیسری بات ہے کہ آپ کا ولی کوئی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی آپ کا ولی جو یہاں موجود نہیں اور مکہ میں ہیں ان میں سے کسی کو میرے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو ولی مقرر کر کے تو نکاح منعقد ہوا۔ یعنی یہ بات بھی انہوں نے آقا علیہ السلام سے قبل از نکاح یہ بات کرنا، یہ آپ کی اصابت رائے کی پھر ایک دلیل ہے۔ اور آقا علیہ السلام اور پھر اسی طرح جب ازواج مطہرات نے آقا علیہ السلام سے اپنی کچھ گھریلو ضروریات کی خواہش کی تھی کہ ہماری کچھ گھریلو ضروریات میں آسودگی ہونی چاہیے، اور آقا علیہ السلام نے پھر انہیں اختیار دیا، جس کو مفسرین میں سے بعض نے تو الہ کہا لیکن اکثر نے کہا کہ نہیں وہ محض ایک اختیار تھا، وہ دیا کہ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ تو وہ دیگر ازواج نے اس موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی اپنا ریپریزنٹیٹیو بنایا تھا کہ آپ آقا علیہ السلام سے جا کے بات کریں۔ اور آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ نہایت بے تکلفی کے ساتھ، نہایت ملنساری کے ساتھ، ان کی فیلنگز کا خیال رکھتے ہوئے، ان کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ایسے گھر کے اندر رہتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ صحابہ کرام نے آ کر یہ پوچھنا چاہا کہ آقا علیہ السلام نبی، اللہ کے محبوب، ساری کائنات کے سردار، تو گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے آقا کا ظاہر ہے وہی میرے آقا کا باطن ہے، جو آپ کی حیات مبارکہ کا عکس اور تصویر گھر کے باہر کا ہے وہی اندر کا ہے۔ اور جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ایز اٹ از واقعہ عرض کر دیا، ایسے مجھ سے سوال ہوا اور ایسے میں نے جواب دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اور دیگر ازواج کے ساتھ بھی آقا علیہ السلام کا جو عائلی زندگی کے اندر سلوک مبارک کا بیہیویئر تھا وہ اتنا آئیڈیل ہے کہ آج اسے اگر اس کی کوئی ایک جھلک بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو ان کا گھر جنت بن جائے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ جو عالم مغرب نے عورتوں کو یہ جو اکسانے کی تحریک شروع کی ہے رائٹس کے نام پر، میں نے چونکہ ویسٹ میں وقت گزارا ہے، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے وہاں بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم مغرب وہ صرف عورتوں کو حقوق دینے کی بات کر رہا ہے، یا فرض کریں حقوق دے چکا ہے جن کو وہ حقوق سمجھتا ہے، لیکن جب ہم اسلام کے دامن کی طرف نگاہ دوڑائیں گے تو اسلام نے عورتوں کو صرف رائٹس نہیں دیے بلکہ اسلام نے عورتوں کو حقوق کے ساتھ تقدس دیا ہے۔ یہ تقدس آپ کو عالم مغرب کے اندر نظر نہیں آئے گا، عورت کو تقدس دینا۔ کیا بات! آقا علیہ السلام اونٹنی پر ایک زوجہ محترمہ سوار ہونے لگی تو کجاوا اونچا تھا اور ان کو چڑھنا تھوڑا دشوار ہو رہا تھا۔ آقا علیہ السلام جھکے، اپنا گھٹنا مبارک آگے کیا، انہوں نے آپ کے گھٹنے مبارک کا سہارا لے کر کجاوے پہ آپ تشریف فرما ہو۔ یعنی اس طرح بیہیو کرنا تو یہ تقدس ہے۔
عورت کو تقدس بھی دیا ہے، عزت اور احترام بھی دیا ہے حقوق کے ساتھ، اور یہ اسلام کا نقطہ کمال ہے کہ وہ اس نے صرف حقوق ہی نہیں دیے بلکہ عورت کو وہ عزت دی ہے کہ جنت اس کے قدموں میں کر دی ہے، اس کو اپنے خاوند کی عزت بنا دیا ہے، اور اس کو حقوق بھی سارے دیے اور احترام بھی کمال کیا ہے، کیا حقوق بھی دیے اسلام نے، تقدس بھی دیا، عزت بھی دی، احترام بھی دیا، مرتبہ بھی دیا. یہ اسلام کا حسن ہے. اچھا، عورت کو جو ہے صنف نازک سمجھ کر بے جا پابندیاں عائد کرنا، اس پر ظلم تشدد کرنا، کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے. اور اس میں قرآن کریم میں شوہر کی جو فوقیت کو بیان فرمایا، اس میں دو وجوہات بیان فرمائی کہ ایک تو شوہر وہ گھر کا حاکم ہے، نگران ہے، نگہبان ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وہ نان نفقہ اس کی اور سکنا وغیرہ عورت کی وہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شوہر پر عورت کی جو فرائض ہے، عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوق کو قرآن نے نہیں بیان فرمایا. قرآن نے واضح طور پر عورتوں سے متعلق فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طرح شوہروں کے بیویوں کی طرف حقوق ہیں، اسی طرح شوہروں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے حقوق کو پورا کریں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہوا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. تو اب اس کا اگر کوئی شخص اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اس فرمان کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ وہ سب سے بدترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بدترین ہو. یعنی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے تو معاشرے کا بہتر شخص ہے، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بدترین ہے تو وہ معاشرے کا سب سے بدترین شخص ہے. یعنی باہر جا کر تو کوئی بھی شخص وہ ہنس کے اور مروت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا، کیونکہ اس کا اپنا اسٹیٹس ہے، اپنی عزت بنانی ہے. لیکن وہ اس کا اندر کا انسان وہ جب جاگے گا جب اپنے ماتحت افراد وہ جو گھر میں موجود ہیں ان کے سامنے وہ کھل کے سامنے آئے گا. تو فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے، اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر ان کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ سب سے بدترین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاکید فرمائی. ایک صحابی عرض کرتی ہیں کہ رسول اللہ میرے شوہر وہ شب بیداری کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ یہ اہتمام کرتے ہیں، تو وہ میرے حقوق کو پورا نہیں کرتے. یعنی وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ تم پر تمہارے بدن کا بھی حق ہے، تمہاری ازواج کا بھی حق ہے، اور اللہ رب العالمین کا بھی حق ہے. یعنی عبادت تم کرو، لیکن عبادات میں یہ افراط و تفریط نہ ہو کہ تم اپنے گھر والوں کا حق مار رہے ہو یا اپنی صحت کا حق مار رہے ہو. ان سارے حقوق سے متعلق اللہ رب العالمین نے تم کو پابند فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا کہ کل تم سے ہر حق والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جن جن کے حقوق تم پر اللہ نے لازم فرمائے ہیں اور تم نے ان کی اگر پاسداری نہیں کی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ کیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو انجام اور وبال ہے اس کو بیان فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی کا حق مارا ہے، وہ بیوی کی صورت میں ہے، ماں باپ کی صورت میں ہے، یا بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہے، اگر اس کی پاسداری نہیں کی تو فرمایا کہ کل اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں لے کر ان کے نامۂ اعمال میں ڈال دے گا. اور اگر ان کا تقاضا ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو فرمایا کہ ان کے گناہ لے کر اس کے نامۂ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا، لازمی یہی ہے. اور ایک گھر کا جو حسن ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور گھر کو اگر گہوارہ جنت بنانا ہے تو پھر اس کے لیے لازمی یہی ہے کہ دونوں طرف کے جو حقوق ایک دوسرے پر اللہ رب العالمین نے لازم فرمائے ہیں اس کی پاسداری کا اہتمام کیا جائے. اچھا حضرت، اسلام میں بیوی کے وہ کون کون سے حقوق ہیں کہ جو شوہر پر لازم ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں، بیویوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور شوہروں کو بھی. بیوی جیسی نکاح عقد میں آتی ہے سب سے پہلے ساس اور نندے جو ہیں وہ سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں نا. وہ کہتی ہے الگ رہائش میرا حق ہے. حالانکہ اگر شوہر ایک جوائنٹ فیملی ہے اور ایک روم ایسا سیپریٹ اس کو دے دیتا ہے کہ جس میں وہ اندر سے کنڈی لگا سکے، اپنے پرائیویسی کی حفاظت کر سکے، تو بس یہی الگ رہائش کا تصور ہے. اسی طرح لباس اور کھانا پینا، اسی پر نان نفقہ کا اطلاق ہوتا ہے. یہ تو بیوی کا ایک نمایاں حق ہے، یہ تو سبھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. لیکن اصل کیا ہے کہ جو نبی قرآن کہتا ہے کہ اے الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی ساگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یہ بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس کا امتحان لے، سب سے پہلے عقائد کے اعتبار سے کہ کیا اس کو عقیدے اس نے سیکھے ہوئے ہیں کہ نہیں.
کیونکہ ذرا بھی اگر اس کے عقیدے میں فرق آئے گا تو یا تو وہ کافرہ ہوگی یا بدعتیہ ہو جائے گی۔ اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں، طہارت ہے، اس میں عبادات ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں، پھر دیگر معاملات ہیں ان کے بارے میں، پھر گناہان صغیرہ اور کبیرہ، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے اس چیزوں کو سکھائے یا اس کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز ہے پھر تربیت، تیسرا ان کو نیکی کا حکم کرنا، ان کو برائی سے روکنا، یہ بیوی کا حق بھی ہے اور یہ شوہر کی ذمہ داری بھی ہے۔ اب چونکہ آپ اٹھنے لگے ہیں، بس میں ایک آخری بات جو حضرت کی بات تھی اس کے اوپر میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ عورت نے، مذہب نے عورت کو رائٹس دیے ہیں اور تقدس بھی دیا ہے، لیکن ان رائٹس کی لیمیٹیشنز بھی قائم کر دی ہیں۔ باہر کے ملک میں یہ کہ رائٹس دے کے شتر بے مہار کر دیا ہے، وہ چاہے تو شوہر کو باہر نکال دے اور پولیس کو فون کر دے تو پولیس کہتی ہے کہ اس 4 میل کے ایریا میں نظر آئے تو جیل میں ڈال دیں۔ بیوی چاہے تو ایک تھپڑ مارے شوہر کے منہ پر، مجھے رائٹ حاصل ہے، یہاں وہ رائٹ لمٹ کے ساتھ ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں۔ اچھا مفتی صاحب کی جانب میں دوبارہ لوٹوں گا، ایک بریک ہے، بریک کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس جواب کو مزید لیں گے، اور ایک اور سوال ہے میں وہ بھی شامل کروں گا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں، آج موضوع ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ خواتین میں ایک ایسی خاتون کی بات ہو رہی ہے کہ جو مثال ہے خواتین کے لیے، تو اس اعتبار سے بہت سی اصلاحی باتیں بھی ہیں۔ مفتی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، میں چاہتا ہوں گزشتہ اگر سوال کے جواب میں بھی کچھ جواب باقی ہو وہ بھی شامل کیجیے گا، خواتین کے علم حاصل کرنے کے حوالے سے کتنی ضرورت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟ میں چاہوں گا یہ بھی فرمائیے گا، جو جہالت کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ جی بے شک 90% اگر ہم کہیں کہ برائیاں جہالت کی وجہ سے ہیں تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو میں نے عرض کی کہ عورتوں نے درخواست کی کہ ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں تو الگ دن مقرر فرمایا۔ اسی طریقے سے سرکار عید پر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کو چاہیے کہ عیدگاہ میں آئیں۔ اگر کوئی خاتون پردے کا عذر پیش کرتی ہیں تو فرماتے اپنی سہری سے چادر لے لو، کوئی حیض کا عذر پیش کرتی ہیں تو فرمایا کہ آ کے سائڈ میں بیٹھو تاکہ سرکار کا واضح و نصیحت سنیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہنچی تو پھر بعد میں آپ ان کے پاس تشریف لا کے آپ نے ان کو علم سکھایا۔ اسی طریقے سے جتنی ازواج مطہرات کے ہم علمی حوالے سے تعریف کرتے ہیں، اگرچہ ان میں ایک وصف حصول علم گاڈ گفٹڈ بھی مان لیں، لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو تھا نا، سرکار نے ان کو بالکل نکھار دیا، سنوار دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مذہب اسلام کو اگر دیکھیں سرکار کے دور میں بھی تو سرکار عورتوں تک علم کو پہنچانے کے قائل ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ عورتوں تک علم آئے، اور پھر ازواج مطہرات نے عورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل شدہ علم کو عام کیا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دور میں آنے کے بعد ہم ان تعلیمات کو فراموش کریں؟ تو بالکل بچیوں کو علم حاصل کرنا چاہیے اور ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اگرچہ جو علوم فرضیہ جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کو جان کر سب سے پہلے اس کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیاوی علوم میں مشغول بھی ہیں تو بہرحال ان کو فوقیت دینی چاہیے اور پھر علوم دنیاوی بھی حاصل کریں۔ اب اس میں ماں باپ کو بھی فراخ دلی سے اجازت دینی چاہیے۔ اچھا بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ کوجوکیشن سسٹم ہے، جیسے باہر کے ملکوں میں تو بچی علیحدہ تو پڑھ ہی نہیں سکتی ہے، مخلوط ہے۔ اچھا وہاں پہ اسلامی ادارے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو بہت ہی مضبوط قسم کے ہوں اور ہر ایک جا کے بچہ وہاں پہ آسانی سے پڑھ سکے، فیسز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر جیسے حالات ہوں ویسا بچی کو ان حالات کے مطابق علم سیکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میڈیکل لائن میں لڑکی کو نہ ڈالو کیونکہ بہت جگہ گیدرنگ ہوتی ہے، پھر لاشیں سامنے بڑھانا اور یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ ہم یہ کویسچن کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اگر آپ کے گھر کی عورت بیمار ہو جائے گی علاج کون کرے گا؟ آپ مجبوراً مرد کے پاس ہی بھیجیں گے، ڈاکٹر کے پاس۔ اور بعض علاج ایسے ہوتے ہیں، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں ستر تک کھولنا پڑ جاتا ہے۔ کیا خیال ہے اب آپ کا کہ اگر آپ کے وہاں پہ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہو تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بالکل ہے۔ عورت ڈاکٹر نہ بنے، وہ تعلیم حاصل نہ کرے اور ہماری خاتون کو مرد نہ دیکھے، ارے بھائی تو کچھ بچیوں کو اجازت دیں گے تو ہوگا نا۔ آپ اس پہ پلاننگ کیوں نہیں کرتے کہ بچیوں کو تیار کریں، پہلا جو بیچ ہمارا بن جائے وہ چلیں مل کر ہو جائے۔ اب اس کے بعد اگر آپ اتنے ماشاءاللہ غیرت مند ہیں اور ہونا بھی چاہیے تو اب آپ الگ ادارہ قائم کر لیں نا بچیوں کا، ان کو سہولیات فراہم کریں، ان کو فنڈ فراہم کریں اور بچیاں بچیوں سے پڑھیں اور اس طریقے سے اچھا علم عام ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کو بالکل روک ٹوک کرنا، حتیٰ کہ بعض نے کہا بچیوں کو لکھنا نہ سکھاؤ، فتنہ ہے۔ ارے بھائی آج اگر بچی کو لکھنا نہ سکھائیں
اور فتنے کا لحاظ کریں تو یہ بتائیے لکھنے سے تو فتنہ ہو گیا، باقی تمام چیزوں سے کیا وہ فرشتے گھر میں تشریف لا رہے ہیں؟ لازم بات ہے کہ ہر چیز میں اتنے مسائل، ٹک ٹاک دیگر چیزیں فلاں 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 آ گیا ہے. تو وہ قدیم زمانے میں خاص تناظر کے اندر کہی ہوئی باتوں کو آج آپ اس جدید دور کے اندر اگر ایز اٹ از نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہوگا. اس لیے بچی کو پردے میں رہ کر اپنی غیرت کا، اپنے ماں باپ کی شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے جو مذہبی تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے علم دین سیکھنے کی بالکل کوشش کرنی چاہیے اور دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے. یہ وہ رہنما اصول ہیں کہ جو اپنانے چاہیے ہمیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں وہ فرسودہ جملے اور روایات موجود ہیں جس کے تحت عورت کو بالکل ایسی ایک مخلوق بنا دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک مشینی انداز میں ایک زندگی گزارے اور اس دنیا سے چلی ہے. میں نے قصداً یہ سوال شامل کیا اس لیے کہ اگلا سوال جو ہے اس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. مفتی صاحب کیا فرمائے گا سوال سے کہ خواتین معاشرے کی تشکیل اور تعمیر میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اگر یہ اوصاف اس میں پیدا کر دیے جائے؟ کیا فرمائیے؟ دیکھیں، جب عورت کے بغیر انسانی تخلیق کا نظام نہیں چل سکتا تو انسانی تعمیر و ترقی کا نظام بھی نہیں چل سکتا. بالکل بالکل. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نظام تخلیق کے اندر انسانی نظام تخلیق کے اندر مرد اور عورت کو برابر کا رول دیا ہے. بالکل. اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہے لیکن برابر کا رول دیا ہے. تو ایسے ہی کسی بھی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے اندر مرد اور عورت کا برابر کا کردار ہے، بلکہ میں کہوں گا عورت کا زیادہ کردار ہے، کیونکہ اس کی گود کے اندر بچہ ہے جو اس کی ابتدائی تربیت گاہ ہے. جتنے اخلاق اس نے وہاں سے سیکھنے ہیں، جو عقیدہ، جو سلوک، جو اس نے بیہیویئر، ایٹیچیوڈ جو اس نے وہاں سیکھنا ہے وہ شاید سکول جا کے بھی نہ سیکھ سکے. بالکل ایسا ہی. لہٰذا اگر عورتیں پڑھی لکھی ہوں گی، با کردار ہوں گی، ان کا ویژن ہوگا، ویژنری ہوں گی، سینسیبل ہوں گی، اور پھر متقی ہوں گی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں گی، اپنے دین اور ایمان کو پوری طرح سے سمجھنے والی ہوں گی، تو وہی ویژن منتقل ہوگا جنریشن کے اندر، بالکل اولادوں کے اندر، اور اسی سے ہی معاشرہ بنتا ہے. لہٰذا اگر ہم ایک اچھے معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور ایک مثالی معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کے بھی بھرپور مواقع ہوں. بالکل. مگر اس تعلیم کے ساتھ ان کی عزت کی حفاظت، ان کا تقدس اور جو شرعی حدود و قیود ہیں اس کی پاسداری رکھی جائے، اور اس پاسداری کے ساتھ ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے. اور اس کریکٹر بلڈنگ کو ایک ایسی خوشبو کے طور پر ہم لیں جو معاشرے میں پھیلتی ہے جنریشنز کے ذریعے سے اور معاشرے کو جنت نظیر بنا دیتی ہے. لہٰذا عورت کو اگر کہیں، ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام نے عورتوں کو جتنے حقوق دیے ہیں اس کی باؤنڈریز بھی قائم کی ہیں. بالکل. مگر وہ اپنی مثال آپ ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت چونکہ مسلمان مجموعی طور پر زوال کا شکار ہیں، اور شاید ہم نہ کہہ سکیں کہ کوئی ایک معاشرہ ایسا ہو جو اسلام کی مکمل تصویر پیش کر رہا ہو. لہٰذا اب مسلمانوں کے جو ایٹیچیوڈ ہیں اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات اور ہیں اور مسلمانوں کے رویے اگر اس کے مطابق نہیں ہیں تو یہ فالٹ مسلمانوں کا ہے. بالکل. اگر ہمارے سب کانٹیننٹ کی سوسائٹی کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، یا عربوں کے اندر بھی، افریقہ کے اندر بھی، یا کسی مسلم ورلڈ میں اگر کہیں پر عورتوں کو حقوق حاصل نہیں ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے یا ان کے اوپر ناجائز ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے، تو اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے. اسلام نے اپنی تعلیمات جس طرح سے دی ہیں وہ اتنی آئیڈیل ہیں کہ عالم مغرب 10 بار بھی جنم لے تب بھی اس کے کلائمیکس کو نہیں چھو سکتا. کیا اچھی بات کہی آپ. یہ پرابلم ہماری سوسائٹی کا ہے، ہمارے لوگوں کا ہے، خود ساختہ ہے. لہٰذا ہمیں اپنے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، اور برابر کی سطح پر عورتوں کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہماری باؤنڈری کیا ہے. بالکل. کیا ہم نے مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا. یہ نہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی آزادی مانگ رہی ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے مردوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ آپ نے عورت کو صرف پاؤں کی جوتی نہیں سمجھنا، صرف روٹی پکانے والی ایک نوکرانی نہیں سمجھنا، بلکہ اسے آپ نے ایک عزت نفس کے ساتھ جینے کا کیسے حق دینا ہے. یہ دونوں سائیڈ پہ اس کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا
قبلہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت عمدہ کلمات ارشاد فرمایا آپ نے۔ علامہ سید زیغم علی گردیزی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شاہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ دونوں حضرات نے اور تینوں ہی اسکالرز نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آج حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت بھی پیش کیا اور ہماری ماؤں بہنوں کو وہ پیغام دیا کہ جو آپ کے اوصاف حمیدہ سے مل رہا ہے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے، نعت ہی نعت کا سیگمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو سوال و جواب کا سیگمنٹ ہوگا جس میں آپ کے لائیو سوالات شامل کیے جاتے ہیں، قبلہ مفتی صاحب آپ کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ تو آج جو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے شہنشاہ سخن استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، آپ ایک عالم باعمل، قرآن و حدیث، تفسیر، تاریخ، منطق پر کمال دسترس رکھنے والی شخصیت اور با کمال شاعر، آپ کی جو کتاب ہے ذوق نعت، جو کلیات بھی ایک طریقے سے اور ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں کمال انداز میں کلام مل جاتے ہیں کہ جو عام طور پر بہت زیادہ محافل کا حصہ ہوتے ہیں اور بڑی کیفیت اس میں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آج ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اس سیگمنٹ کو بہت پسند کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور عوام و خواص میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی جا رہی ہے کہ جناب آج کس شاعر کو شامل کر رہے ہیں، آج کس شاعر کو آپ ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ہم خراج تحسین پیش کریں گے، ٹریبیوٹ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔